شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، رہبر و رہنما شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا۔ میاں حضور کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، وہ کون سا درود و سلام ہے، اس پر کچھ کلام کریں۔ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر کیسے درود و سلام بھیجیں، آپ نے پورا درود پڑھ کے سنایا صحابہ کرام کو۔ تو درود کا وہی طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا۔ آپ نے ایک روایت میں درود ابراہیم پڑھ کے سنایا اور ایک روایت میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ پڑھ کے سنایا۔ تو اب آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ وہ درود نہ پڑھو جس میں آل کا ذکر نہ ہو، آل کا ذکر نہ ہو، ہمیشہ درود پورا پڑھو، اسی کا فائدہ ہے۔ تو درود، اب ہم جو درود بھیجتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، ہم نہیں بھیجتے، ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم کیسے بھیج سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اے اللہ تو درود اور سلام بھیج۔ کیوں؟ کہ آپ پر اور آپ کی آل پر جو درود ہے وہ اللہ کی نظر رحمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ میں اور میرے ملائکہ، تو اب اللہ کیسے درود بھیجے گا؟ تو گویا درود جو ہم بھیجیں، جو ملائکہ بھیجیں، وہ سب اللہ کی طرف لوٹاتے ہیں، اور اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ نظر رحمت فرماتا ہے، جس سے آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے بس۔ دوسرا سوال ہے کہ بچے صحیح سے کھانا نہیں کھاتے تو انہیں ایسا کیا دیا جائے کہ ملٹی وٹامن کا کام کرے اور کمزوری نہ ہو؟ اصل میں ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کا جو ہے وہ کھیل کود میں زیادہ دھیان رہتا ہے، کھانے پینے میں کم ہے، لہذا بچوں کے لیے بہترین غذاؤں میں جیسے ثابت دانہ ہے، جو کا دلیہ ہے، اور اس کے جو وغیرہ کے دلیے کے ساتھ کیلے کی کھیر ہے، چاولوں کی کھیر ہے، گندم کا دلیہ ہے، یہ بہترین طاقتور غذائیں ہیں بچوں کے لیے، بچوں کی نشو و نما کے لیے۔ اب اس میں کوئی فروٹ ڈال دیں، کوئی ڈرائی فروٹ ڈال دیں میش کر کے جو بچوں تک جائے، بہترین غذائیں یہ والی دینی چاہیے بچوں کو۔ اور اگر دیسی مکھن ہو، جو اصلی خالص دیسی مکھن گائے کا، تو اس کو تھوڑی مصری میں ملا کے چٹائیں بچوں کو، تو بہت طاقتور ہوتا ہے وہ۔ جی، لائیو سوال ہے۔ السلام علیکم میاں حضور، میں شفاقت علی لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میری بیٹی ہے ثنا جس کا نام، اور اس کی عمر ہے 9 سال، لگتی ایسی ہے جیسے وہ 5 سال کی ہے، اور اس سینے سے اس کی ہڈی بھی باہر آ رہی ہے، اس کا علاج بتا دیں۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ تھوڑا دیسی مکھن جو گائے کا ہو وہ لے لیں، اور بادام، اخروٹ، پستہ، 4 مغز، خشخاش، یہ چیزیں لے کے ہم وزن ان کا پاؤڈر بنا کے اس میں مکھن میں بھون کے اور اس میں چینی یا گڑ ملا کے رکھیں،
اور اس کی جو ہے کم سے کم 15 سے 20 گرام کی خوراک روزانہ صبح شام ان بچوں کو دی جائے۔ اب جس کی عمر کم ہے اس کو کم مقدار میں دی جائے، جو زیادہ عمر 9 سال تک کی ہے اس کو 20 گرام، جو 5 سال کی ہے اس کو 4-5 گرام تک ایک ٹائم دی جائے، تو یہ شکایتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ حضور آج کل بچوں کے نا قد نہیں بڑھ رہے، یہ بڑی شکایت ہے کہ بچے کمزور بھی اور قد بھی نہیں بڑھ رہے، خاص کر کے جو بچیوں میں جا رہا ہے۔ اس کے لیے جو بچے یا بڑے جن کا قد نہیں بڑھتا، تو ایک جڑی بوٹی ہے اسکن ناگوری، اسکن ناگوری لے لیں، مصری لے لیں، اور کیمل ملک آتا ہے، اونٹ کا دودھ خشک، کیمل ملک یہ لے لیں، اور بانس کی جڑ اور بانس کا گوند جو تبشیر کے نام سے آتا ہے، یہ سب چیزیں لے لیں۔ یہ باقی چیزیں تو ہم وزن لیں اور ان کا پاؤڈر بنا لیں، اور کیمل ملک جو ہے اس کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر اس کا دودھ بنائیں 250 ml، اور یہ جو جڑی بوٹیاں یہ آدھی چمچی اس دودھ کے ساتھ لیں، تو کچھ دنوں میں قد بڑھنے کی وہ پیدا ہو جاتی ہے صلاحیت، اور قد بڑھنے لگتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میاں صاحب کی بارگاہ میں میرے 2 سوالات ہیں کہ اگر ہم کوئی عمل کر رہے ہیں اس میں ترک جلالی بھی ہے، تو اب اسی کے دوران پھر جو ہمارا کاروبار ہے، ہمارا بزنس ہے، وہ گوشت کا ہے، تو بکرا بھی ذبح کرنا رہتا ہے، گوشت بھی کاٹنا رہتا ہے، تو پھر یہ ہم کیسے کر سکیں گے؟ اس کے لیے رہنمائی فرمائیں۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کسی بھی سورہ کی اگر ہمیں 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو کیا ہم ایک آیت کر کے، ایک آیت کا 1.25 لاکھ کر کے پوری سورہ کا 1.25 لاکھ کر سکتے ہیں؟ بالکل، ایک صورت کا ایک آیت کا جو ہے سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، تو الگ الگ چلا کر سکتے ہیں اس کو، اور 1.25 لاکھ پوری ہو سکتی ہے وہ۔ اس کے علاوہ جو ترک جلالی میں ہوتے ہیں اور وہ اگر ذبح کرتے ہیں، ان کا فن ہے یا پیشہ ہے ان کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کھانے پینے سے پرہیز کریں بس، لیکن باقی اپنا ذبح کرتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، بالکل کریں اس کو، کام کو جو کام کرتے ہیں وہ۔ السلام علیکم۔ میری والدہ شہینہ خاتون جو کافی سالوں سے سہرائشی سے پریشان ہے، جب مخدوم اشرف جہانگیر سلمانی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو جن کا بچہ میری والدہ پر 24 گھنٹہ رہتے ہیں، کھاتا ہے پیتا اپنی آواز میں بولتا بھی ہے، سورہ جن پڑھنے یا اذکار کرنے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر والدہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو ہرمل کالا دانہ جو ہوتا ہے وہ لے لیں، ایک ½ کلو کے قریب، اور اس پہ 40 مرتبہ سورہ جن، 40 مرتبہ سورہ عبس، اور 40 مرتبہ آیت الکرسی پوری خالدون تک جو ہے، یہ 3 آیات ہو جاتی ہیں اس کی، تو اس کو پڑھ کے اس میں رکھ لیں، اور اس کی دھونی دیں والدہ کو، جب بھی حاضری ہو اس کی دھونی دیں، تو کچھ عرصے اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل اس سے نجات مل جائے گی۔ ایک سوال ہے، نہار منہ پانی کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ نہار میں پانی کا استعمال ان کے لیے تو بہتر ہے جو خشکی کا شکار ہیں، اور یا جو دائمی قبض کے مریض ہیں، تو وہ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں 1 گلاس تک، لیکن وہ لوگ جو کمزور ہیں اور جن کی صحت زیادہ اچھی نہیں ہے، ان کے لیے نہار منہ پانی پینا صحیح نہیں ہوتا، کیوں کہ پانی جو ہے یہ جسم کو کم کرتا ہے، چربی کو بھی کم کرتا ہے، تو لہذا وہ لوگ جو نحیف ہوں وہ صبح نہار منہ پانی نہ پئیں، وہ لوگ جو صحت رکھتے ہیں، بھاری جسم ہے، ان کو چاہیے کہ نیم گرم پانی پئیں۔ اور حکمہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو قبض کا شکار ہمیشہ رہتے ہیں، تو ان کو چاہیے، یا وہ جگر پہ چربی پیدا ہو جاتی ہے، فیٹی لیور ہو جاتا ہے، یا پیٹ میں چربی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے،
تو وہ نیم گرم پانی پئیں 1 گلاس، لیکن 1 گلاس سے زیادہ نہیں پینا چاہیے پانی کو، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، ورنہ یہ فائدہ مند ہے لیکن ہر آدمی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا نہر میں پانی پینا، یہ اس بات کا خیال رکھا جائے گا۔ جی